جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، جس کے سامنے بجھ گئے سبھی مشعلے وہ شمع لے کر آیا ہمارا نبی۔ بات گرامی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام جس تاریخ پر تشریف لائے، اس دنیا میں تشریف لے آئے، وہ مبارک دین پیر کا دین ہے۔ آپ اس ماہ مبارک میں کی 12ویں تاریخ کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا سعادت، اور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جہاں تاریکیاں چھٹی ہوئی تھی، جہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی، وہاں تاریکیاں چھٹ گئی، اور سیاہ بادل جہاں تھے وہ سیاہ بادل ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے عورتوں کو ان کے حقوق ملا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی گئی، ان کے حقوق ملے، اور بے سہاروں کو سہارا ملا، غریبوں کا ملجا ملا، یتیموں کا ماوا ملا۔ یہ کس کے آنے کی آمد سے ہوئی؟ یہ ہمارے حضور کے آنے کی وجہ سے۔ پہلے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ مگر جب میرے نبی تشریف لے آئے مکہ کی سرزمین پر تو ان کے حقوق ملنے لگے، سب کے حقوق ملنے لگے۔ یہ کس کی بدولت؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی بدولت سے۔ حضور علیہ السلام کے وجود مسعود کے طفیل تمام جہان والوں کو عزت و شرافت کا جامہ پہنایا گیا۔ کیا پہنایا گیا؟ جن کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی ان کی عزت کی جانے لگی۔ ہم لوگ جو مکہ والے کافر و مشرک تھے، وہ لوگ اپنی زندگی کو کس طرح گزارتے تھے کہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر بغیر دیوتاؤں کے سامنے بکریاں ذبح کر دیتے تھے۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخر جشن عید میلاد النبی سے لوگوں کو کیوں اعتراض ہے، کیوں تکلیف ہے؟ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سرزمین مکہ پر جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، چاہے مکہ والا خوشیاں منایا نہ ہو، چاہے مکہ والے نبی کی آمد پر مسرت و شادمانی کا جذبہ نہ دکھایا ہو، جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے 10 سال کی عمر گزار کر، تو مدینے والوں نے کیا پڑھا؟ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، یہ گیت گانے لگے۔ اپنے گھروں سے بچیاں گلیوں پر آ کر حضور کی گیت گانے لگے، دب بجانے لگے۔ تو یہ ہم مدینے والے کی ماننے والے ہیں۔ اللہ کا شکر عظیم ہے کہ ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں۔ انہیں مبارک ہو جو عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ اگر وہ چاہتے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے تو وہ کافر و مشرک یعنی مکہ والے کو مانتے۔ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، ہم ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، ہم حضرت علی، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ماننے والے، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ کس کے ماننے والے؟ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نہیں، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نہیں، جس کے آگے بجھ گئے سبھی مشعلے ہے وہ شمع لے کر آیا ہمارا نہیں۔ تو یہ آقا کی منازل ہے، یہ آقا کے مراتب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خوب دیوبندیوں کو جو حضور علیہ السلام کے میلاد کو نہیں مناتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پر کیوں غور
نہیں کرتے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. چرچا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاتے. اگر ہم اس کا شکر نہیں بجا لاتے، اس کی قدر نہیں کرتے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا بھلانا ہوگا. شکر نہ کرنا ہی اس کا بھلانا ہے. یعنی ہم اگر اس کا شکر نہ کریں تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اس کو بھلا رہے ہیں. اگر آپ کے گھر سے کوئی میت چلی جائے یا کوئی آپ کے گھر سے پردیس چلے جائے، آپ ان کو یاد نہ کریں تو وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا ہمیں بھول گئے. تو مسلمانوں، یہ جو مسلمان دنیا بھر کے 12 ربیع الشریف مناتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور نعت شریف اور تقاریب کے محفل انعقاد کرتے ہیں اور اپنے آقا کی عزت و احترام کے ڈنکا بجاتے ہیں اور اپنے آقا کے سبیلے لگاتے ہیں، یعنی پانی کی سبیلے لگاتے ہیں، دعوتیں لگاتے ہیں، دعوتیں کھلاتے ہیں اور عید میلاد النبی کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یہی طرح سے شکر بجانا یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور واحد مذہبی مناسبت ہے کہ اس دن ہم حضور علیہ السلام کی جشن یوم ولادت مناتے ہیں. جشن یوم ولادت کا جھنڈا لہراتے ہیں تو اس سے شکر بجا لانا کیا ہوا؟ یہ شکر بجا لانا ہوا. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہیں مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یوم پیدائش پر شکر بجا لائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمہیں انڈیپینڈنٹ کیوں مناتے ہو؟ جمہوریت کیوں مناتے ہو؟ اپنے بچوں کے ہیپی برتھ ڈے کیوں مناتے ہو؟ کیا وہ تمہارے بیٹے کی خوشی آقا کی خوشی سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. تمہارے بچے کی خوشی یہی ہو سکتی ہے کہ تمہارے ایک خاندان کے لیے ہو، تمہارے گھر والے کے لیے ہو، لیکن میرے آقا کی خوشی، میرے آقا کی ولادت تمام جہان والوں کے لیے خوشی کا دن ہے. یہاں تک کہ یہ جو آسمان آج موجود ہے، جو ہمارے اوپر سائبان کی طرح ہے، یہ اسی محبوب کی بدولت ہے. جو آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، جنہیں ہمیں زمین اندر نہیں گھسکتی ہے، اندر نہیں ڈالتی ہے، یہ زمین حضور علیہ السلام کی بدولت ہے. آپ یہ سمجھے کہ تمام جہاں حضور علیہ السلام کی بدولت سے ہے، تو ہم اس آقا کی یوم ولادت نہ منائے. کیا تمہاری خوشی، تمہارے ایک بیٹے کی خوشی، یہ تمام خوشیاں ایک طرف اور میرے آقا کی خوشی ایک طرف. جس دن میرے آقا آئے، یہاں تک کہ مثل فارس آپ نے سنا ہوگا، فارس کے ایک فارس میں ایک قلعہ تھا جس کے نگہبان یعنی حفاظت کرنے والے 1,00,000 فوج تھے. کتنے؟ 1,00,000 فوج. ملک عراق میں ایک فارس ایک گاؤں جیسے ٹائپ کا ہے، تو اس کے نگہبان کتنے تھے؟ 1,00,000 تھے. وہ دیکھتے تھے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں بادشاہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کو گرانے نہ دیا جائے، کسی کو اس مکان پر کسی دشمن کی نظر نہ پڑ جائے. تو وہ جس دن آقا کی ولادت ہوتی ہے، وہ تو مثل فارس یعنی جو فارس کا یہ قلعہ رہتا ہے، کیا ہو جاتا ہے کہ ایک بہت زیادہ دراریں آنے لگی، زلزلے کی وجہ سے دراریں آنے لگی. تو بادشاہ جب یہ واقعات دیکھتا ہے کہ میں نے اتنا مضبوط بنایا ہے، اتنے قلعے کو پختہ بنایا ہے، پھر بھی اس کے دیوار کیسے پھٹ گئے، کیسے ٹکڑے ہو گئے، تو اپنے نجومیوں کو
کرتا ہے، کاہنوں کو بلاتا ہے اور اپنے دربار میں بلا کر کہتا ہے اے کاہنوں اے نجومیوں بتاؤ کہ یہ دربار یہ اطلاع کیسے پھٹ گیا، یہ اطلاع دو ٹکڑے کس سے ہو گئے؟ تو کاہن کہتا ہے زلزلہ آیا اور آگے کہتا ہے کہ کہیں ایک بچہ پیدا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ اطلاع پھٹ گیا ہے، یہ اطلاع دو ٹکڑا ہو گیا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کتنا بھی مضبوط اطلاع ہو، اگر وہ آقا کے اور ان کا عقیدہ بھی تھا، فارس کا اطلاع جو تھا بادشاہ کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ یہ کبھی کیا نہیں ٹوٹے گا، اس کی دیواریں کبھی نہیں گرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے عبرت رکھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنے والے بہت سے آئے، کسی نے کہا اس میں جا کر، کسی نے اسٹیج پر جا کر اللہ کو چیلنج کیا، مگر ان کا حال کیا ہوا؟ آپ نیٹ پر بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے، ایسے کہانیاں سنے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا، اس کا بہت برا حال ہے۔ تو یہ اطلاع پھٹ گیا اور وہ نجومیوں نے کہا کہ اللہ کا سب سے بڑا کوئی حبیب پیدا ہوا ہوگا، کوئی پیارا پیدا ہوا ہوگا، اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، کیا گراتے جائیں گے؟ قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد میں ہو، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیت ولادت کیجیے، یہ آقا کی بدولت ہے، یہ آقا کی شان ہے۔ آئیے میں بتاتا چلوں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن کیا یہ ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ خوشی منایا تھا۔ یہ حدیث کے کچھ ٹکڑے ہیں، انہوں نے اپنی لونڈیا کو آزاد کیا تھا، تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو 1 سال کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کس حالت میں ہو، تو وہ کہتا ہے، تو ابو لہب کہتا ہے کافر مشکل کہ میں پورے سال عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، ہمیں راحت کی ایک لمحہ بھی نہیں دیا جاتا ہے، ہفتے میں پورے دن عذاب ہی عذاب ہوتا ہے، لیکن پیر کا دن وہ واحد دن ہے جس سے میرے عذاب میں دور ہو۔ اور حضرت سیدنا عباس یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی لونڈیا صہیبہ کو حضور علیہ السلام کی ولادت پر کیا کیا تھا؟ آزاد کیا تھا، اس لیے اسے پیر کا دین آرام کا دین دیا جاتا ہے، اسے پیر کے دین عذاب میں تخفیف کیا جاتا ہے، یخفف عنی من یوم الاثنین، یعنی ہر پیر کے دین اس کی عذاب میں تخفیف کیا جاتا ہے۔ تو امام ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب کافر کا یہ حال ہے کہ اسے عذاب، اگر اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا کیا کیا؟ جشن منایا یا عید منایا، تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو ہم عاشق رسول ہے،
ہم حضور کے امتی ہے، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، تو ہماری عذاب میں، ہمارے گناہوں میں تخفیف کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ آقا تو ایسے ہیں کہ وہ بن مانگے وہ ہم جیسے غریبوں کا جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو رب حملی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اور جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت بھی قبر میں اپنے مزار اقدس میں رب حملی امتی کہتے ہوئے ہمارے لیے، جنہوں نے اپنی زندگی کو سجدوں میں اگر گزارا ہے تو ہمارے لیے گزارا ہے، اپنی امت کے بخشوانے کے لیے روتے ہوئے پوری زندگی گزارا، تو اس نبی کا ہمیں غریب نہ بنائے، کس کا بنائے؟ پھر ہم دنیا والوں کا بنائے نہیں، بلکہ مسافر کا بنائے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجنا ہوا تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جب تک کسی نبی کو بھیجنا ہوا تو رحمت بنا کر صرف ایک قوم کے لیے بھیجا، ایک ملت کے لیے بھیجا، ایک دین کے لیے بھیجا، مگر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا ہوا تو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک قوم والوں ہی کے لیے ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ تمام دین جو تھے وہ تمام منسوخ ہو گئے، ہمارے نبی کا دین ناسخ ہے، ہمارے نبی کے شریعت باقی رہیں گے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی رحمت للعالمین آنے والا نہیں، یہ تمام منسوخ ہو گئے، صرف اگر کوئی باقی رہا تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقی ہے، اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ ہمارے نبی کیا ہے؟ ناسخ ہے۔ اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مردہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کہ مردہ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا دین بھی اسلام زندہ ہے اور میرا محبوب بھی زندہ ہے، یہاں تک کہ میرا اللہ بھی کیا ہے؟ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا میرا اللہ، ہمیشہ سے ہمیشہ۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم زندہ کے ماننے والے ہیں۔ اور زندہ جنہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مردہ کہا، وہ خود مردہ ہے، کیا ہے؟ وہ خود مردہ ہے۔ ہم تو زندہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، یہاں تک کہ بریلی والے کا عقیدہ یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جاتا، یعنی میرے آقا صرف اس دنیا سے گئے تو پردہ فرما کر گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے آنکھوں سے پردہ فرما، ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، کیا ہے؟ ہم زندہ ماننے والے ہیں، ہم حضور کو ہمارے سامنے سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، یعنی تمام چیزوں کو، تمام انسانوں کو، تمام جانداروں کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، وعدہ الہی کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا سے رخصت فرمایا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بریلوی والے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور پر آرام فرما رہے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے
رحم و کرم سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے نام ماننے والوں، تم آج کس کا صدقہ کھا رہے ہو؟ تم آج کس کا رزق کھا رہے ہو؟ کس کے صدقے سے رزق کھا رہے ہو؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے رزق کھا رہے ہو۔ تم انہیں مردہ کہتے ہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے اپنے قبر انور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ ان کے جسد مبارک صحیح سلامت ہے، یہاں تک کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو مردہ کہو، ہم ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا اگر نبی کریم علیہ السلام ہمیں اجازت دے دے، ہم جب انتقال ہو جائے اور نبی کریم علیہ السلام کے دربار پر جا کر یہ کہے گا کہ آقا حضرت عمر فاروق، حضرت عمر ابو بکر صدیق کو اندر کیا دفن کرنے کی اجازت ہے، تو اس سے آواز آئی تھی۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ آواز اگر ندا دی جائے تو کیا آواز آئے گی کہ انہیں یا تو دفن کر دیا جائے یا انہیں باہر کر دیا جائے۔ ہم اس صحابی کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، ہم اس بلال حبشی کے عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ بچے آرام سے پڑھو اور پیو اور ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सारा जगमगाया है। कौन शहर मक्का में सारे सभी कि अब
اب خانہ کعبہ سے ہم کو صاف ستھرا کرانے کے لیے حضور آ رہے ہیں. کیا حضور آ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کو معلوم تھا کہ ہمیں اگر اس خانہ کعبہ سے کوئی نکالنے والا ہے، خانہ کعبہ کو صاف ستھرا کرانے والا ہے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے خانہ کعبہ حضور کی پیدائش کی وجہ سے خوشی منا رہا تھا، جھوم رہا تھا، مچل رہا تھا. اور ہم تو انسان ہیں، ہم تو نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، کیوں نہ ان کی پیدائش پر خوشی منائیں، مچلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس بابرکت محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور اس کے کرانے والوں کی جملہ پریشانی کو دور عطا فرمائے. خاص کر ہمارے سنی بھائی اور ان کے محلے کے تمام مجاور والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، رسالت، قیامت، قیامت، قیامت. مدینے
लुभाती है गरीबी में बेबसी रुलाती है क्या करूं गरीबी में बेबसी रुलाती है। और शेर समाप्त फरमाएं कि करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में कि करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में गुलशने मदीना की जब याद आती गुलशने मदीना की जब याद आती है। और एक आशिक का रसूल तलब कर देता है क्या कहता है कि फुलकते मदीना में रात भर मेरे मौला की नींद मेरी आँखों में आती और जाती है नींद मेरी आँखों में आती और जाती है। ये जितनी भी खुशियाँ हैं जो भी चीज़ें सब मदीने देवा और मदीने वाले आका के सदके शेर समाप्त होना है बड़ी तेजी के साथ कि सुबह भी मदीने की शाम भी मदीने की मुस्तफा के जलवों में हर घड़ी नहाती है ये मुस्तफा के जलवों में हर घड़ी नहाती है। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था कि मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था आज तक गुलाबों में खुशबू उनकी आती है आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे तलबा और मुअज़्ज़ज़ बिरादर सन्नी भाई और हमारे सर की ताज आंचल का साया हम पर है हमारी उस्ताद माँ बड़ी मेहनत के साथ और वक्त की पाबंदी करते हुए आप लोग बैठते हैं बड़ी खुशी की बात है। आप अल्लामा मेराज साहब से कुछ सुने हमारे महबूब साहब से भी कुछ सुने हमारे हज़रत अजीज अल्लामा अनवर साहब से भी सुने और चंद मिनट मुझसे भी सुन लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والراكعين والساجدين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اسٹیج پر علماء کرام و حفاظ کرام عقیدت و محبت کے ساتھ بلا تاخیر نبی پاک پر درود پاک پیش کر لیجیے. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سر گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. صلح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا آیا ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے کارا نور کا. حضرات آپ کو غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے تو میں بولوں گا، نہ تو پھر آخری دعوانا بولوں گا. سنیں گے؟ انشاءاللہ. تو کل کی گفتگو کو آج کنٹینیو کرو. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی 12ویں شریف، مطلب معنی ایک ہی ہے، صرف جملے عبارت الگ الگ ہے. آپ کو معلوم ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے، اہل سنت والجماعت کے علاوہ فاتحہ والوں کے علاوہ درگاہ والوں کے علاوہ اللہ والوں کے علاوہ نبی پاک کے نام پاک کو چننے والے کے علاوہ 11ویں شریف، 12ویں شریف، تیجا، 10واں، 6ٹھی شریف جو نہیں مناتے، خدا کی قسم ہم لوگ میلاد پاک مناتے ہیں نا، جتنا وہ جلتے ہیں اتنا شراب سے نہیں جلتے ہیں، چوری سے نہیں جلتے ہیں، سنیما بازی سے نہیں جلتے ہیں. اگر غلط کام کرے تو بھی اس سے اتنا نہیں جلتے جتنا اس سے. میں سچ بولتا ہوں، کل جمعہ میں ایفن پہ پڑھ گیا، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میلاد مصطفیٰ کے بارے عالم صاحب گرجیں گے، بیان کریں گے، ایک بھی نظر نہیں آیا جمعہ میں. اللہ اکبر، خدا کی قسم رونا آتا ہے. ہم تجربہ کرتے ہیں. بس میرے پیارے، میرے معزز ماں بہنوں بھائیوں، مرنا سب کو ہے. جو بھی مخلوق ہے اس کو بہت ضرورت ہے. اور جملے ذرا كل من عليها فعل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ذات کے علاوہ ساری چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، یہ باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خالق کہتے ہیں، پیدا فرمانے والا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ پیدا فرمائی اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ مخلوق میں انسان بھی ہے، مخلوق میں نبیوں کی جماعت ہے، مخلوق میں صحابہ کی جماعت ہے، مخلوق میں تابعین کی جماعت ہے، مخلوق میں تبع تابعین کی جماعت ہے، مخلوق میں علماء کی جماعت ہے، مخلوق میں حفاظ کی جماعت ہے، مخلوق میں کیڑا بھی ہے، مخلوق میں بندر بھی ہے، یعنی حیوانات، نباتات، جمادات، ساری چیزیں مخلوق میں شمار ہوتے ہیں، اور جو مخلوق ہوتے ہیں ان کو موت ضرور ہے۔ ہاں، انسان کو موت الگ طریقے سے آتی ہے، جانوروں کو موت الگ طریقے سے آتی ہے، گھاس، جنگل، پیڑ پودوں کو موت الگ طریقے سے آتی ہے۔ لیکن اتنا بھی یاد رکھو، ایک مرتبہ کسی صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارے گھر کے بازو میں جھاڑ تھا، ہمارے گھر کے بازو میں پیڑ پودے تھے، وہ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے، مرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، شاید وہ جھاڑ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیا ہوگا، وہ جنگل اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جب انسان، جب کوئی مخلوق اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو اس پر کلہاڑی چلتی ہے، اس پر آرا چلتا ہے، اس پر چاقو چلتا ہے، موت آ جاتی ہے ان کو۔ اور اسی طرح انسان جب اللہ کا ذکر بند کر دیتا ہے اس پر مصیبت آ جاتی ہے، اس پر مصیبت آ جاتی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف، اصل خدا کی طرف سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، خدا کی طرف سے پریشانی نہیں آتی ہے، پروردگار کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار تو پروردگار ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ بندوں سے پیار کرنا چاہتا ہے، بندوں کو خوشحالی میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بندہ کی کرتوت کی وجہ سے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، بارش ہوتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، انسان کی کرتوت کی وجہ سے۔ یہ سب عقیدہ یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کسی کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ یہ قرآن کی بات ہے، ہماری اور آپ کی بات نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ بول رہا تھا، ایک دن موت ہے، مرنے کے بعد 2 گھر ہے، ایک گھر کا نام جنت ہے، دوسرا گھر کا نام دوزخ ہے۔ جنت اہل سنت والے جائیں گے اور دوزخ غیر اہل سنت والے جائیں گے، جو نبی کو، جو خدا کو جھوٹ بولنے کا قرار دیا تھا۔ وہ لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ، میرے سامنے کچھ بات بھی مولی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک بار جھوٹ بولا ہے، 2 بار 3 بار بولتے ہیں، جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا وہ کون سے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ واقعہ سناؤں گا تو پھر یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو جائے گا، انشاءاللہ وقت ملا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ بس اتنا یاد رکھیے، وہ واقعہ حضرت موسیٰ اور ایک فقیر کا تھا، ایک ولی کا تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس کے جو مولویوں کے ترجمہ ہے وہ ترجمے بھی ان کے غلط لکھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ترجمہ لکھتا ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس کا ترجمہ سنیں گے آپ تعجب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ دھوکہ دیے اللہ کو، یا دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور آگے کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ بھی دھوکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے۔
بولیے استغفراللہ. اگر کوئی کہتے دھوکہ کا لفظ لائے تو کافی ہو جائے گا. سر پہ ٹوپی رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, سر پہ تاج پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دل میں ایمان رہنا چاہیے, چاہے وہ ننگا پھرتا ہو, دل میں ایمان رہنا چاہیے, چاہے وہ نالے کا پانی پیتا ہو. نالے کا پانی پینے والے کا ایمان باقی ہے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ وعدہ کیا کہ وہ اس کو جنت عطا کروں گا. اسی لیے تو زمانہ گواہ ہے, بڑے بڑے بادشاہ دولت کو ٹھوکر مار کر غریبی میں فقیری میں آ گئے, دین کی خدمت میں آ گئے. حضرت مخدوم سمنانی کا واقعہ ہے. ایران کے بادشاہ تھے آپ, ایران کے بادشاہ, اللہ اکبر, لیکن جوتی کی نوک سے ٹھوکر مار کر اسلام کی طرف آ گئے. ان کو معلوم ہو گیا دنیا لالچی ہے, دنیا بلبلے کی زندگی ہے, دنیا کلاک النار ہے, دنیا ایڈا کتا ہے, دنیا گدھا ہے, دنیا برباد ہے. ہم دنیا سے کیوں لو لگائیں گے؟ اگر پیار رکھنا ہے, لو لگانا ہے, اس سے لو لگانا ہے جو ہمیں یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں جنت بھی اور نعمت بھی عطا فرمائے گا ہے, فرمائے گا. ان پہ چلنا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے یہ لوگ میلاد النبی کا انکار کر کے اور چیزوں کا انکار کر کے خدا جھوٹ بول سکتا معاذ اللہ. وہ لوگ کیا لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے, جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے, دھیان نہ آئے, وہ نماز ہی نہیں ہے. اچھا ایک بتائیے استاد بھی, آپ کو اس گاؤں کی بڑی بزرگ خاتون ہے. ہاں, میں آپ کی مسکراہٹ بہت پسند کرتا ہوں, سمجھے کہ نہیں؟ بتائیے جوڑ سے بات سنائے. نماز میں چاہے نفل نماز ہو, چاہے واجب نماز ہو, چاہے فرض کفایہ ہو, چاہے فرض نماز ہو, نماز میں چاہے وہ 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو, نماز کے اندر آپ درود پاک پڑھتے نہیں پڑھتے, درود ابراہیم پڑھتے نہیں پڑھتے, اور درود ابراہیم عطیات پڑھتے نہیں پڑھتے. تو عطیات میں نبی کا نام نہیں آتا ہے کیا؟ درود ابراہیم میں نبی کا نام نہیں آتا ہے کیا؟ بلکہ ایک نبی کا نام نہیں, بلکہ حضرت ابراہیم کا بھی نام آتا ہے وہاں, آل اولاد کا بھی نام آتا ہے وہاں. اور نماز میں جب پڑھتے ہیں, نماز کے اندر کے ہر رکن, چاہے وہ رکن نفلی ہو یا واجبی ہو یا فرضی ہو, دھیان سے ادا کرنا اور خیال رکھنا بھی ضروری ہے. مسئلہ ہے, آپ نماز پڑھ لیے, نماز کے بعد کسی نے پوچھا آپ کو پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھے, جب مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, مفتی معراج صاحب, بہت بڑے, ہندوستان نہیں پوری دنیا کی بڑی عربک یونیورسٹی جسے جامعہ اشرفیہ مصباح العلوم کہتے ہیں, وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں بیچارے. ہاں, ان کو معلوم ہے نماز ہوگی مفتی صاحب, نہیں ہوگی نا. آپ عطیات پڑھتے ہیں تو خیال آنا ضروری ہے, ضرور پڑھتے ہیں, نبیوں کا نام آنا ضروری ہے, دھیان بھی دینا ضروری ہے, اور سلام بھی پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ فرشتوں کو, اپنے دائیں والوں کو, بازو والے کو سلام کرتے ہوئے نہیں تو کیا یوں پھینکتے ہوئے پاؤں کی طرح, نہیں, بلکہ خیال رکھنا اور دھیان رکھنا ضروری ہے, تبھی نماز ہوگی. لیکن یہ گدھے کیا بولتے ہیں, نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی.
اگر چوپائے یعنی جانوروں کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. بولو معاذ اللہ. اچھا میلاد النبی کے نام پر لنگر کھلانا، تیار کرنا، میلاد النبی کے نام پر قربان ہونا بری بات ہے؟ نہیں. وہ لوگ جب غیر کے جلوس نکلتے ہیں، شنکر درگا میں ہم نے خود دیکھا ہے کیمپ میں لگا کر کے پانی پلاتے نہیں پلاتے ہیں. یو پی میں کیا کیا نکلا، پانی پلاتے نہیں پلاتے ہیں. تو ان کو پانی پلاتے ہو تو جائز، اور نبی کے نام پر ہم لنگر تقسیم کریں، پانی سیدنا امام حسین اور شہیدان شہید کربلا کے نام پر سبیل لگائے، پانی پلائے تو ناجائز. بیرون کے ہوٹلوں میں نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، اور فاتحہ کا کھانا آپ ان کی کتاب پڑھیے. کتاب کا نام ہے الوہابیت. یہ کتاب کا نام ہے الوہابیت. ہو سکے تو مولانا انور صاحب آپ کو وہاں کے دیتے ہیں. اور یہ کتاب کا نام ہے الدیوبندیت. بتائیے. اور ان کے یہاں تو 4 پاؤں سانپ والا ہے کیا بولتے اس کو، 4 پیر والے سانپ کو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ اس کو ہندی میں گھوڑ بھی کہتے ہیں. 4 پاؤں والا سانپ، گھڑ پھوڑ، کیونکہ وہ گھڑ پھوڑتا ہے. سعودیہ والے اور سعودیہ جیسے مجاز مینٹالٹی والے، وہ اگر 1 کروڑ میں مل جائے تو اس کو دان کر کے کھائیں گے، اور کھا کر کے رات کو کھانٹ توڑیں گے. کیا توڑیں گے؟ کھانٹ توڑیں گے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ان کے یہاں کھانا جائز ہے. استغفر اللہ پڑھیے نا. ہمارا بولنے کا مطلب ہنسانا نہیں، بلکہ آپ کی معلومات کے لیے بولتا ہوں. ان کا وہ کھانا جائز ہے، جائز نہیں بلکہ ثواب بھی ہے. اور ان کی یہاں ساگ معروفہ، وہ کوا جو جس کی چونچ موٹی موٹی ہوتی ہے، وہ بھی کھانا ثواب ان کے یہاں. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے بتایا جائے، بولا جائے تو آپ تعجب ہو جائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا آپ سمجھیں کہ میلاد النبی سے اتنے جلتے ہیں یہ جتنے شرابیوں سے نہیں جلتے ہیں. تمہیں وہ مبارک ہو، ہمیں میلاد النبی مبارک، ہمیں میلاد مصطفیٰ مبارک، ہمیں جشن عید میلاد النبی مبارک. بھائیوں بہنوں ہوشیار، ہم سب فاتحہ والے ہیں. انشاءاللہ فاتحہ دیتے رہیں گے. ہم لوگ درگاہ والے ہیں. انشاءاللہ اولیاء کرام کو مانتے رہیں گے، درگاہ میں حاضری دیں گے. ہم لوگ تیجا 10واں 20واں ماننے والے ہیں. انشاءاللہ اپنے مردوں کو ثواب پہنچاتے رہیں گے. ہم لوگ میلاد النبی ماننے والے ہیں. انشاءاللہ میلاد النبی منا کر خود کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اماں بابا کے لیے بھی، دادا پردادا کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی جنت کا ذریعہ بنائیں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں، عراق کی سرزمین پر ایک آدمی رہتا تھا. وہ اپنے نوکر کسی غیر کے پاس، یہودی کے پاس نوکری کرتا تھا. وہ بیچارہ مقصود بھائی آپ ہی کے جیسے تو انہوں باہر رہتے تھے. وہ بیچارہ شام کے ٹائم بازار نکلا تو مسجد سے آواز آ رہی تھی میلاد النبی کی. سبحان اللہ بولو. میلاد النبی کے بیان کی آواز آ رہی تھی.
اور عالم صاحب آخر میں بولتے تھے پروردگار عالم اس میلاد شریف میں اگر کوئی 2 روپیہ دیا ہے اس کو بھی اس کا ثواب پہنچا، 5 روپیہ دیا ہے اس کو بھی ثواب پہنچا. یہ باتیں سن رہا تھا، راستہ چلتے چلتے جوش آ گیا. آیا مسجد کے اندر، امام صاحب کو رکا دیا. ایک چھوٹی سی بات سنیں گے آپ؟ بولیے کیا بات؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، میں تو کلمہ گو ہوں، میں جس کے پاس کام کرتا ہوں نا وہ تو اچھا آدمی ہے لیکن ایمان نہیں ہے اس کا. میں آپ کو 1 روپیہ دیتا ہوں، اس روپے کے بدلے میرے مالک کے لیے دعا کیجئے کہ وہ ایمان لے کر آ جائے اور کل میدان محشر میں میرے ساتھ جنت جائے. اگر وہ ایمان نہیں لایا وہ دوزخ کی طرف جائے گا، میں جنت کی طرف جاؤں گا. دنیا میں ان کے ذریعے مجھے روزی ملی تھی. دیکھیے اس طرح دماغ والے ہیں کوئی آج یا شاید اپنا اپنا دیکھ وہ اچھا ہے. تو واسطہ کرنا دنیا کچھ بھی کرے، اسلام اسلامی ہے. اسلام جو سکھاتا ہے سب کو وہ سیکھنا چاہیے. بغیر کے روپیہ دے کر پیچھے آ گئے عالم صاحب اور جوش میں آ کر، یعنی ان کا عشق دیکھا، ان کے جملے کو دیکھا. یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مالک کے ایمان لانے کے لیے میراث مصطفیٰ میں روپیہ دے رہا ہے. غریب تو ہے، زیادہ پیسہ نہیں ہے، روپیہ ہی دے رہا ہے. وہ امام صاحب کھڑے تو پہلے سے ہیں، دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم فلاں نے دیا یہ بھی حق ہے، فلاں نے دیا یہ بھی سچ ہے، فلاں نے دیا یہ بھی برگزیدہ ہے، فلاں نے دیا سب کچھ تو صحیح ہے، لیکن ان دعاؤں میں سے سب سے اچھی دعا یہ ہونی چاہیے پروردگار عالم جس بندہ نے 1 روپیہ دیا ہے کہ بہر میلاد یعنی میلاد کے صدقے سے میرے مالک کو ایمان نصیب کر دے. رو رو کر دعا کرنا تھا. محفل ختم ہونے کے بعد مارکیٹ سے سامان لے کے گھر گیا. گھر جانے کے بعد مالک نے کہا بیٹا اتنی دیر ہو گئی، آپ کو جانا تھا آنا تھا، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو وہ آدمی اپنے بادشاہ کو، اپنے ہنر کو جواب دیتا ہے مالک آپ مالک ہیں، میں تو آپ کے پاس کام کرتا ہوں، میں تو کلمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں. آپ تو الگ ہیں. میں آپ کے لیے مسجد کے امام صاحب سے 1 روپیہ دے کر دعا کرواتا تھا، یہ دعا کرواتا تھا کہ میرے مالک کو بھی کلمہ نصیب کر دے. یہ بات بولنا ہی تھا، فوراً مالک کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ایک کفر کی دہلیز کو بدل دیا اور کلمہ طیبہ نصیب فرما دیا. لا الہ الا اللہ یہ کہتے ہیں نبی کے معجزات سے اسلام نہیں پھیلا ہے. ابے کیسے پھیلے گا؟ تمہاری گندگی پھیل گئی ہے، تو تمہاری گندگی پھیل گئی ہے ہر طرف. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے قیامت آتی جائے گی، ایمان والے اٹھتے جائیں گے. جس دن پوری دنیا میں ٹوپی ہی ٹوپی نظر آئے گی، حلق میں دل میں ایک بھی ایمان نہیں رہے گا. یاد رکھیے وہ زمانہ آ رہا ہے اور چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو نبی کے نام پر مرنے، نبی کے نام پر جینے اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام. Salam
یا غور کر شان وہ امان والوں کو شروع سے ابھی تک بولنے والے اپنے اپنے انداز میں جو بھی بولے کسی قسم کی بھی غلطیاں کو مولا تو معاف فرما دے، مولا تو معاف فرما دے، بولنا آسان نہیں مولا، پروردگار عالم تو معاف فرما دے، سننے میں غلطیاں ہو تو معاف فرما دے، اور اس محفل پاک کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، مولا اس بلاد مصطفیٰ کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی حاضری کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا سب کی موجودگی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عقیدت و محبت و شفقت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا جو یہاں موجود ہے ان کی حاضری کو قبول فرما، ان ساری چیزوں کو، حرکت کو، برکت کو، برکت کو، درود و سلام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر بالخصوص اپنے پیارے محبوب کو عطا فرما، مولا اپنے پیارے محبوب کے طفیل سے ہمارے سنی بھائی اور ان کے بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب کو دین دنی رات اور اپنی ترقی عطا فرما، اور حضور غالب شہید رحمت اللہ علیہ کے شروع سے لے کر ابھی تک جتنے مجاور دنیا سے چلے گئے سب کو تیرے علم میں اگر با ایمان ہے
مولا سب کو عذاب قبر سے بچا کر عالم برزخ میں سکون فرما دے، اور جو موجود ہے مولا سب کی زندگی میں کامیابی عطا فرما، سب کو نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں لٹکا کر جینے کی توفیق عطا فرما، اور سچا غلام عطا فرما دے۔ حضور سید غالب شہید رحمت اللہ علیہ مولا ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پر بڑی محنت کے ساتھ اس میلاد پاک کو انجام دے رہے ہیں مولا، ان کی محنت کو، ان کے روپے کو، ان کی حرکت کو، ان کی اشارے کو، ان کی شفقت کو، ان کی عقیدت کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے حبیب کے طفیل سے دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، سب پر فضل فرما، جو مجاور یہاں ہیں ان پر بھی، جو یہاں نہیں ہے امریکہ میں ہے تو ان پر بھی کرم فرما، ایمان نصیب فرما، زندگی عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، میدان حضور سیدنا غالب شہید رحمت اللہ علیہ، زندہ باد، آپ کرنا